جرابوں اور پٹی وغیرہ پر مسح۔ عرب مسلمان ہمیشہ سے صحراؤں میں طویل سفر کرتے رہے ہیں، جیسے کہ شام اور یمن کی طرف سردیوں اور گرمیوں کے سفر، اور وہ ان سفروں میں موزے اور جرابیں پہنتے تھے، جیسا کہ آج بھی پہنتے۔ موزے چمڑے کے بنے ہوتے ہیں اور پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، اور جرابیں روئی یا کپاس کی بنی ہوتی ہے اور پاؤں میں پہنی جاتی ہے۔ موزوں اور جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ان سے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی شرائط۔ نمبر 1، مکمل پاکی کے بعد ان کو پہنا جائے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، پس میں نے وضو کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، کیونکہ میں نے پاکی کے بعد ان کو پہنا ہے، اور پھر ان پر مسح فرمایا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں نے پاؤں کو ٹخنوں تک ناپا ہو، اور اگر وہ ٹخنوں سے کم ہے تو ان پر مسح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ پاؤں میں سے نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں پاک چیزوں سے بنی ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں مباح ہوں، یعنی ان چیزوں سے نہ بنی ہوں جن کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، جیسے ریشم وغیرہ۔ وضو کرنے کے دوران ان پر مسح کرنا جائز ہے، البتہ جنابت سے غسل کے وقت ان کو اتارنا واجب ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سفر کے دوران موضوع پر مسح کا حکم دیتے، اور ہم 3 دنوں تک ان کو بڑے پیشاب، چھوٹے پیشاب اور نیند کی وجہ سے نہیں اتارتے تھے، البتہ جنابت سے غسل کے وقت اتارتے تھے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ مسح مقررہ مدت کے دوران کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کے لیے مدت مقرر فرمائی ہے، جو کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اس مقررہ مدت سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ مدت کی ابتدا پہلے حدث کے بعد مسح سے ہوتی ہے، پس اگر کسی آدمی نے وضو کے بعد جرابیں پہنی اور پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پہلی دفعہ مسح کرنے سے وہ 1 دن اور 1 رات کا حساب لگائے گا، یعنی 24 گھنٹے شمار کرے گا۔ دونوں ہاتھوں کو پانی سے گیلا کر کے دونوں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلیوں تک موضوع کے اوپر والے حصے پر 1 مرتبہ مسح کیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر مسح کیا جائے گا۔ موضوع کے نیچے اور پشت پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا تو پھر موضوع کے نچلے حصے پر مسح کیا جانا چاہیے تھا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دونوں جرابوں کے نکلنے یا ایک کے نکلنے سے مسح باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر جرابیں گندی ہوں تو ضروری ہے کہ ان کو اتار کے دھویا جائے تاکہ ان کی بدبو سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ پٹی، اعصابہ اور لثوق پر مسح کا حکم۔ پٹی، اعصابہ اور لثوق پر مسح جائز ہے۔ جبیرہ ان لکڑیوں کو کہتے ہیں جو شکستہ ہڈیوں پر باندھی جاتی ہیں۔ زخمی یا جلی ہوئی جگہ پر دوائی کی غرض سے جو کپڑا لپیٹا جاتا ہے اس کو اعصابہ کہتے ہیں، اور دوائی کی غرض سے زخم وغیرہ پر جو کچھ لگایا جاتا ہے اس کو لثوق کہتے ہیں۔ پٹی پر مسح کرنے کا جواز۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پر روانہ ہوئے اور ہم میں سے ایک آدمی سر پر پتھر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا، پھر اس کو احتلام ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں تیمم کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ پانی کے استعمال پر قادر ہو اس لیے تیمم نہیں کر سکتے۔ بس اس نے غسل کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، اللہ ان کو غارت کرے۔ جب وہ نہیں جانتے تھے تو پوچھا کیوں نہیں؟ بے شک نہ جاننے والے کا علاج پوچھنا ہے، اور اس کے لیے تیمم کرنا کافی تھا، اور زخم پر پٹی باندھنے کے بعد اس پر مسح کر لیتا اور پھر پورے جسم کو دھو لیتا۔ جبیرہ اور عصابہ کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی مدت بھی نہیں ہے، بلکہ جب تک انسان ان کا محتاج ہے اس وقت تک ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ جبیرہ اور عصابہ پر مسح میں یہ شرط ہے کہ یہ دونوں چیزیں جس جگہ کا علاج مقصود ہے اور جس جگہ کو ڈھانپنے کی وجہ سے یہ مضبوط ہوتی ہوں سے تجاوز نہ ہو۔ لسوق اور عصابہ میں اگر ان کا اتارنا اور واپس باندھنا آسان ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس عضو کو دھونے سے کسی نقصان کا بھی خطرہ نہ ہو اور علاج میں بھی تاخیر کا خطرہ نہ ہو تو ان کو اتار لیا جائے گا اور اس عضو کو دھو کر دوبارہ باندھا جائے گا، اور اگر نقصان کا یا علاج کے لیٹ ہونے کا خطرہ ہو تو پھر انہیں نہیں اتارا جائے گا اور وضو کے وقت متعلقہ عضو پر مسح کیا جائے گا۔